اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بہت ساری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، صحت تندرستی دے، لمبی زندگی دے، ایمان والی نیکیوں سے بھری ہوئی، اور فیملی کی طرف سے اطمینان اور سکون دے، بچوں کو نیک اور صالح بنائے، آمین۔ اچھا جی، آج کی آیت ہم پڑھتے ہیں، پہلے دعا کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ اور کیا دعا کہی تھی ہم نے کہ ہم یہ دعا پڑھا کریں گے، اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنی سیئہا ولا یصرف عنی سیئہا الا انت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین اخلاق دیجیے کہ جو قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، قرآن ہی ہمارا اخلاق بن جائے۔ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا نا، کسی نے پوچھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں، عادات کیسی ہیں، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ چلتا پھرتا قرآن۔ یعنی اگر آپ نے قرآن کی پریکٹیکل نمونہ دیکھنا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم بھی ایسے ہی ہو جائیں کہ لوگ ہمیں دیکھیں تو ان کو قرآن نظر آئے، قرآن کی تعلیمات نظر آئیں۔ اور یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنی بھی احکام دیے ہیں وہ ہمارے فائدے کے دیے ہیں، اور جتنی بھی چیزوں سے روکا ہے وہ ہمارے لیے جو نقصان دہ چیزیں ہیں ان سے روکا ہے۔ لیکن ہم اس چیز کو اس طرح لیتے نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن ایمان لانے کا یہ مطلب نہیں سمجھتے کہ اللہ کے احکام کو خوشی خوشی پورے کا پورا جیسا جیسا انسٹرکشن اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان سب کو فالو کریں۔ وہ ایمان کا حصہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھ رہے ہیں کہ ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو باتیں کہی ہیں وہ حق ہیں، سچ ہیں، ہمارے بھلے کی ہیں۔ تو جب ہم آدھا کھڑادھا مانتے ہیں ان احکامات کو، کچھ اپنی مرضی کرتے ہیں، کچھ اللہ کی مرضی مانتے ہیں، تو وہ پھر ایمان کی تکمیل تو نہیں نہ ہوئی۔ وہ تو ہم اپنی خواہشات کو اس میں مکس کر کے اور اس کا کوئی اور ہی مرغولہ بنا رہے ہیں نا۔ تو اینی ویز اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ضرور کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پورا کا پورا اسلام میں داخل کر لے تاکہ ہم پورے سلامتی میں آ جائیں۔ ہاں جی، یہ مطلب ہوتا ہے۔ چلیں آج کی آیت پڑھتے ہیں، 132 سے ہم شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 132 سورہ بقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووصیٰ، اور وصیت کی، بہا، اسی کی، یعنی کس کی؟ اسلام کی، ابراہیم علیہ السلام نے، بنی ہی، اپنے بیٹے کو۔ کون تھے ان کے بیٹے؟ اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ ویعقوب، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی وصیت کی تھی۔ کیا؟ یا بنیا، اے میرے بچوں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، اصطفیٰ، اس نے چن لیا، لکم، تم سب کے لیے، الدین، ایک دین کو۔ کون سا دین ہے وہ؟ اسلام۔ جی، حضرت آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کا دین جو تھا وہ اسلام تھا۔ ٹھیک ہے، اکثر و بیشتر یہ بھی نہیں پتہ ہوتا، چلیں کوئی حرج نہیں، اب تو پتہ چل گیا نا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں اپنے بیٹوں سے کہ اے میرے بیٹو، اللہ تعالیٰ نے تم سب کے لیے چن لیا ایک دین کو، فلا تموتن، تو ہرگز نہ تم مرنا، الا، مگر، وانتم، اس حال میں کہ تم سب، مسلمون،
فرما بردار ہو، یعنی مسلم ہو، بس مسلمانی کی حالت میں ہی مرنا، کسی اور حالت میں نہ مرنا۔ ام کنتم، یا تم سب تھے، شہداء گواہ، اذ حضر، جب آئی یعقوب علیہ السلام کو الموت موت، اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، ما تعبدون من بعدی، یعنی مرتے وقت ان کی فکریں کیا تھیں، تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ قالوا، ان سب نے کہا، نعبدو، ہم عبادت کریں گے، الہ کا، آپ کے الہ کی، و الہ، اور الہ کی، آبائی کا، آپ کے آبا و اجداد کے جو الہ ان کا تھا، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کا الہ واحدہ، جو ابراہیم علیہ السلام کا الہ تھا اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کا الہ تھا، الہ واحدہ، ایک ہی الہ، یعنی اللہ ایک ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں۔ ٹھیک، تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو ایک امت تھی، ایک جماعت تھی، قد خلت، چلو وہ گزر گئی، تحقیق وہ گزر چکی، لہا ما کسبت، اس کے لیے وہ تھا جو انہوں نے کمایا، اگر وہ نیک اور صالح تھے تو وہ کمائی کر کے چلے گئے، وَلَكُمْ مَا کسبتم، اور تم لوگوں کے لیے وہی ہوگا جو تم کمائی کرو گے، یعنی ان کا نام لے کر تو تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، اپنے اعمال کے ساتھ داخل ہوگے، وَلَكُمْ مَا کسبتم، اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کسب کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ، اور تم نہیں پوچھے جاؤ گے، عما، اس کے بارے میں، جو کانو تھے وہ سب یعملون، وہ کیا کرتے۔ اب اس آیت سے بھی بہت ساری باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے آخر وقت میں فکر کیا تھی اپنے بچوں کے لیے۔ میری پیاری بہنوں، سچے دل سے اپنے آپ کو ہم نے جھانکنا ہے کہ ہماری فکریں کیا ہوتی ہیں، کہ ہمارے بچوں کی اچھی جاب ہے، کیا ہم نے مورگیج پہ گھر لے کر ان کے لیے فراہم کر دیا ہے کہ اگلی آنے والی نسلیں کوئی مشکل نہ ہو، ہم مورگیج پے کرنا شروع کر دیں گے اور ہم مر جائیں گے تو ہمارے بچے پے کریں گے۔ یعنی ہم حرام کی ہی سوچ کے اس دنیا میں بھی رہتے ہیں اور جاتے وقت بھی ہماری فکریں یہ ہوتی ہیں، سونا کس کو کتنا ملنا ہے، جائیداد کس کو کتنی ملنی ہے، یعنی ہماری فکریں بالکل ٹوٹل فرق ہیں۔ وہ فوکس ہی نہیں ہے جو پیغمبروں کا فوکس تھا، جو ہمارے رول ماڈلز تھے، کہ وہ مرتے وقت بھی یہ سوچیں کہ ہمارے بچوں کا دین ایمان جو ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے، اور انہوں نے یہی وصیت کی۔ وصیت کہتے ہیں اس تاکید کو جو مرتے وقت کی جائے، جو بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے نا، اس کو وصیت کہتے ہیں۔ تو اس سے یہ ہو گیا کہ مرتے وقت بندہ وصیت ہی کرتا ہے، کیونکہ اس وقت وہ فالتو کی باتیں نہیں کرتا، اس کو بس وہی چیز کہنی ہوتی ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے، اس کی زبان لڑکھڑا رہی ہوتی ہے، اس کی سانسیں اکھڑ رہی ہوتی ہیں، لیکن امپورٹنٹ بات کیے بغیر وہ رہ نہیں سکتا، تو اس کو کہتے ہیں وصیت۔ اب آپ دیکھیں کہ پیغمبروں کی وصیت کیا تھی، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہنا، اللہ تعالیٰ کے احکام مانتے رہنا، کوئی حرام کام نہ کرنا، حلال روزی کمانا۔ یعنی ان کی فکریں کیا تھیں کہ ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزارنا اور مرنا نہ مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ تو آج ہم یہ سوچ لیں کہ جب ہمارے بچے کوئی ایگزام پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری فکریں کیا ہوتی ہیں؟ ابھی تو ہماری موت بھی نہیں آئی، ہم زندہ ہیں، ہمارے بچے زندہ ہیں، صحت تندرستی کے ساتھ ہیں، ہم کہتے ہیں کہ سو جاؤ بیٹا، صبح ایگزام ہے، اور فجر کے لیے بھی نہیں اٹھاتے کہ کہیں ڈسٹرب نہ ہو جائے اور ایگزام کے اوپر فرق نہ پڑ جائے، اور کہیں جو ہے نا وہ بھول نہ جائے چیزیں جو یاد کی ہیں، تو چلو نماز رہ گئی تو کوئی بات نہیں، ایگزام تو ہو گیا نا، یعنی دنیا کی جاب جو ہے اس کی وہ پکی ہو گئی، اس کے ایگزام میں پاس ہو گئی۔ یعنی وہ رب جو آپ کو سارا رزق دے رہا ہے، تو کیا یہ رزق نہیں دے گا کہ آپ کے بچے کو پاس کروا دے گا اور اس کو کامیاب کر دے گا دنیا میں؟ لیکن ہم دنیا اور آخرت کی خرابی کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اپنی سوچ کے مطابق بچوں کو فکریں دیتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے کہ تم نے کیا کیا ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ تم نے کپڑے کیسے پہنے ہیں، لوگ کیا کہیں گے کہ تم کس گاڑی کو چلا رہے ہو، لوگ کیا کہیں گے۔ یعنی ہم نے تو اللہ کی سوچ دی ہی نہیں بچوں کو کہ بچے اس چیز کی فکر کریں اور اس چیز کو اپنا فوکس بنائیں۔ تو یہ کون کہہ سکتا ہے مرتے وقت، اور وصیتیں کون کر سکتا ہے کہ نہ مرنا مگر مسلمان، جس نے ساری زندگی اسلام پر ہی زندگی گزاری اور اسلام کی فکر کی ہو۔ ایک قصہ کسی نے سنایا تھا کہ کوئی ایک بندہ تھا اور وہ 1 روپے کا گنا اور گنے کا رس بیچتا تھا، اور مسجد کے
کنارے کھڑا ہو جاتا تھا اور کہتا تھا کہ جب کوئی کہتا تھا کہ تم بھی جا کے نماز پڑھو اذان ہوگی، تو کہتا ہے یہی تو بکری کا ٹائم ہے، اگر میں اندر چلا گیا تو میری بکری کیسے ہوگی. تو جب وہ مرا تو اس کے منہ پر ایک ہی بات تھی، 1 روپے کا گنا، 1 روپے کا گنا. جو اس کی فکر تھی نا میری پیاری بہنوں، آخر وقت میں بھی اس کے منہ سے وہی چیزیں نکل رہی تھیں اور وہ اس کو چینج نہیں کر سکا کہ او نہیں اس وقت تو مجھے کلمہ کہنا. جو ہم زندگی بھر فکر کریں گے اور جو ہم کہتے رہیں گے وہی آخر وقت میں ہمارے منہ سے نکلے گا. اور یہ ہم کو غور کر لینا چاہیے کہ ہماری زندگی میں کون سا جملہ ہے جو ہم بہت زیادہ ریپیٹڈلی بولتے ہیں، کون سی چیزیں ہیں جن کی ریپیٹڈلی ہم فکر کرتے ہیں، کیونکہ پھر آخر وقت میں ہمارے منہ سے چاہے ہم 1000 کوشش کریں نا کلمہ کہنے کی، کلمہ نہیں نکلنے والا، وہی نکلے گا جو ہماری فکریں ہوں گی. اب یہ پیغمبروں کے منہ سے کیا نکل رہا تھا کہ تم مسلمان ہی مرنا، اسلام کی فکر کرنا، ٹھیک ہے نا. تو میرے خیال میں یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم غور کرنے لگ جائیں کہ ہماری ہم اور غم کیا ہیں زندگی کے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت حاضر تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جس وقت یعقوب کو موت آئی. اور انہوں نے کیا کہا اپنے بچوں سے. بہت مشکل کا وقت ہوتا ہے موت کا، اس وقت ہر چیز بھول جاتی ہے سوائے اس چیز کے جس کو ہم امپورٹنس دیتے ہیں، وہ ہمیں یاد رہ جاتی ہے. انہوں نے کہا اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، تو میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، بس مجھے یہ بتا دو کہ مجھے تسلی ہو جائے اور میں مروں تو میں سکون سے مروں. تو ان کے بچوں نے کیا کہا، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ. بچوں کو بھی سارے آباء و اجداد کے نام پتہ تھے اور ان کو پتہ تھا کہ ان کا دین اور ایمان کیا تھا. انہوں نے کہا کہ آپ کی الہ کی عبادت کریں گے اور آپ کے الہ ابراہیم، آپ کے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا جو الہ تھے، ایک ہی خدا، اسی کی عبادت کریں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہوں گے. تو کتنے سکون سے یعقوب علیہ السلام آگے گئے ہوں گے نا، کتنی تسلی ہوئی ہوگی کہ جو میں نے بچوں کو تربیت کی، جو ان کے آباء و اجداد کے بارے میں بتایا، ان کے دین ایمان کے بارے میں بتایا، میرے بچوں کو وہ یاد ہے اور وہ اسلام کی فکر کریں گے اور یہی یاد کریں گے کہ باپ نے مرتے وقت کیا وصیت کی تھی. تو ہم بھی یہ سوچ لیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، آخر وقت میں ہم نے کیا وصیت کرنی ہے، اپنے بچوں کو کیا کہہ کے جانا ہے. پھر اگلی آیت ہے کہ تلک امۃ قد خلت، کہ یہ ایک امت تھی جو گزر چکی. آپ کو ایک واقعہ سنایا جا رہا ہے اور ان لوگوں کا کیا تھا، لہا ما کسبت، انہوں نے جتنی نیکیاں کمائیں، جتنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی، وہ سب ان کے ساتھ چلی گئی، وہ ان کی کمائی ہے. اب جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ وہ ہمارے آباء و اجداد تھے تو ہم بھی اس بیس پہ جنت میں چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم نے کسب کمایا. تم ان کے نام اور ان کے ٹائٹل کو لے کر جنت میں نہیں انٹر ہو سکتے، تم اپنی کمائی کی وجہ سے جاؤ گے. قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ یہ نہیں کہ تم کس کے بچے ہو، بلکہ یہ کہ تم نے کیا کمائی کی، کون سی نیکیاں ساتھ لے کر آئے ہو. تو اس سے بھی ہم کو یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ صرف یہ کہنا کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں اور یہ کہ ہمارے باپ دادا بہت زیادہ نیک اور شریف انسان تھے، تو یہ کافی نہیں ہوگا جب تک کہ ہم خود نیک اور شریف نہیں ہوتے اور جب تک ہم خود اس کام کو نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا ہے. اپنی کمائی ہم نے خود کرنی ہے اور ہر بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اکیلا اکیلا کھڑا ہوگا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کیوں ان لوگوں کی کمائی کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے تھے، آپ سے آپ ہی کی کمائی اور آپ کے ہی اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو حضرت عمر کا کہتے ہوتے تھے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا حساب کرے. یعنی اس حساب سے جو بڑا ٹائٹ ہوگا، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک چیز چیک کریں گے، اس سے پہلے اپنا حساب خود بندہ کر لے تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ میں کتنے پانی میں ہوں اور میں اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کے بارے میں پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا، اس چیز کے بارے میں پوچھا تو کیا جواب دوں گا. کہ کہتے ہیں کہ جب قبر میں مومن جائے گا تو منکر نکیر اس سے پوچھیں گے کہ من ربو کا نا، وہ 3 سوال جو پوچھے جائیں گے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور یہ صاحب جو تمہارے پاس آئے تھے ان کا وہ کون تھے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو جو مومن ہوئے گا وہ کہے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرا رب ہے اور اسلام میرا دین اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئی. تو وہ پوچھیں گے تمہیں کیسے پتہ چلا ان کے بارے میں، تو مومن کہے گا کہ قرآن سے پتہ چلا، اللہ تعالیٰ کے پیغام سے. لیکن جو منافق ہوگا وہ کہے گا کہ
ہٹو ہٹو کہ مجھے نہیں معلوم کہ اس سوال کا کیا جواب ہے، اور میں تو وہی کہتا تھا جو لوگوں سے سنتا تھا، یعنی کوئی تعلیم نہیں، کوئی انٹرسٹ نہیں، کوئی سیریس کمٹمنٹ نہیں دین کے ساتھ، بس چلاؤ کام۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے وہ مومن بننا ہے جو منکر نکیر کو دیکھ کے ڈرے گا نہیں، جو ان سے کہے گا ہٹو میری عصر کی نماز جا رہی ہے۔ یعنی مومن اس وقت خوف نہیں کھائے گا ان سے، حالانکہ منکر نکیر کے بارے میں ہے کہ ان کی شکل، ان کی آنکھیں بڑی بڑی ہوں گی تھالوں کی طرح اور جو کچھ بھی، لیکن مومن نہیں ڈرے گا، لیکن منافق ضرور ڈرے گا۔ تو اپنے آپ کو اسی وقت اتنا مضبوط کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے ایسا تعلق مضبوط کر لیں اور قرآن کے ساتھ جڑ جائیں اور علم حاصل کریں، اور یہ فکر کریں کہ ہماری آنے والی نسلیں کس دین پر ہوں گی۔ اگر ہم ہی آدھے اسلام میں داخل ہیں اور آدھے باہر ہیں، باہر جاتے ہیں تو ہم گوروں کی طرح بیہیو کرتے ہیں اور گھر میں ہوتے ہیں تو ہم مسلمان بن جاتے ہیں، ہے نا؟ تو یہ دیکھنا چاہیے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا ہے تاکہ پورے کے پورے سلامتی میں ہو جائیں ہم، ٹھیک ہے نا میری پیاری بہنوں؟ چلیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔